والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. حاضرین، آج قیام اللیل کی 28ویں رات تھی اور 29واں پارہ آج قیام اللیل میں پڑھا گیا ہے. اس جز میں جو آیتیں آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت سورۃ القلم کی ہے. سورۃ القلم کی شروعاتی آیات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم بات معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو قلم لکھتا ہے اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. حضرین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں رسالت کا اعلان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت عام کی، تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کئی طرح کے اقدامات کیے، کئی طرح کے قدم اٹھائے. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، یعنی نعوذ باللہ پاگل کہا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے اور کچھ، کسی نے اور کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کہا گیا. مگر قابل غور بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند اور دانشمند کوئی انسان ہو نہیں سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ شاعروں کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے ہیں. مگر ہمارے لیے جو عبرت ہے وہ یہ کہ میں آپ تمام کو ایک موقع دیتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک جملہ ایسا نکالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے جواب میں کہا، جو ان لوگوں کے جواب میں کہا ہو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے مجنون کہا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا جواب ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے شاعر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نجومی اور کاہن کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، نجومی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ہم اور آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں غلط کہتا ہے، اگر کوئی ہمیں غلط کہتا ہے اور ہم اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے تو ہم غلط مانے جائیں گے. یہ ہماری سوچ ہے. ہماری سوچ ہے کہ اگر کوئی ہمیں غلط کہتا ہے تو ہمیں فوراً کھڑے ہو کر جی نہیں، میں ایسا نہیں ہوں جیسا یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے اور فلاں فلاں. ہم لگ جاتے ہیں اپنی صفائی پیش کرنے میں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جن کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. دشمنوں کا کام یہ تھا، انہوں نے یہ کام کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا ہی نہیں کہ ان سے حجت کریں، ان سے بحث کریں، اپنی ذات کو بچائیں یا فلاں کریں یا فلاں کریں. جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہ کرتے چلے گئے. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو لوگ ہمیں کرائیں. کوئی ایسا کر رہا ہے اس کے جواب میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے جواب میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے. جن کا جو کام ہے وہ کرتا رہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے. اگر
دوسروں کے اعتبار سے ہی ہم سب کچھ کرتے رہیں گے تو ہمارا اپنا بیس کیا ہے، ہماری اپنی بنیاد کیا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کیا ہے، ہمارا اپنا مشن کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر اپنے مشن کو نہیں جانتے، یاد رہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو اپنا مشن بنایا تھا اور اس مشن سے ہٹ کر لوگوں سے اپنا دفاع اور ڈیفنس کرنے میں لگ جاتے، یہ توحید کا مشن بہت پیچھے رہ جاتا۔ ہماری جو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو توحید سمجھائیں، دنیا کو اتباع سنت سمجھائیں، دنیا کو اخلاق و کردار سمجھائیں، اور دنیا کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو دین ہے اس سے بہتر اور اس سے سچا دین اور دنیا میں کوئی نہیں، یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری، ہم اس میں لگے رہیں۔ کوئی ہمیں بددین کہے، کوئی لامذہب کہے، کوئی برا کہے، کوئی بھلا کہے، کوئی فلاں کہے، فلاں کہے، کہنے دیجیے، ان کا وہ کام ہے وہ کر رہے ہیں، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، اور جو ہمارا کام ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سونپا تھا۔ ہم کسی کے کام کے ریئیکشن میں کوئی کام کریں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں مجنون نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، کبھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جواب نازل فرما سکتا ہے تو ہمارا جواب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نازل کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا ہے کہ تم جسے مجنون کہہ رہے ہو، تم جسے بددین کہہ رہے ہو، سارا کا سارا دین تو وہ قرآن اور حدیث سے لے رہے ہیں اور تم انہیں بددین کہہ رہے ہو، یہ ان کے دلوں میں بھی تو اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے تو یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیں، سچائی کی دعوت دیں اور کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ آپ سب سے عظیم اخلاق پر پائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک یقیناً آپ عظیم اخلاق پر پائے۔ آپ کو پتہ ہے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے ہماری وہ عادتیں جس سے دوسرے خوش ہوں، ہماری وہ عادتیں جس سے دوسرے خوش ہوں، یہ آسان لفظوں میں اخلاق کہلاتا ہے، مگر دوسرے خوش ہوں ایسی چیزوں میں جس سے رب راضی، جس سے رب ناراض نہیں ہوتا۔ پھر سے سنیں، ہماری جن عادتوں سے دوسرے خوش ہوتے ہوں مگر اللہ ناراض نہیں ہوتا ہو تو اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں، اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سگریٹ پینے والوں کو آپ کہیں کہ سگریٹ نہ پئیں تو وہ تو خوش نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ اگر آپ اسے سگریٹ لا کر دیں تو وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو ایسا خوش کرنا اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق وہ ہے جو آپ کی عادتوں سے دوسرے خوش ہوں مگر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ اچھے اخلاق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے لیے زندگی گزاری کب؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور اخلاق سے دوسرے جس قدر خوش ہوتے تھے ایسا تو کوئی خوش کر ہی نہیں سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ محسوس کرایا اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں فکر کرنے کے بجائے آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ آپ دوسروں کے لیے کتنے مفید ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کون آپ سے کیا کہہ رہا ہے، منہ کے زور سے اس کا جواب دے دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے اگر مفید ہیں تو کوئی آپ کو برا کہہ کر جیت نہیں سکتا، مگر آپ خود دوسروں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں تو آپ کی زبان کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کے الفاظ کے بجائے اپنے اخلاق کو بہتر کریں تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ الحاقہ سے ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 43، 44، 45، 46 اور 47۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آیتیں آپ بھی اپنے طور پر ایک بار دیکھیں اور ان کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، سناتے تھے، تو کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ تو آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔
یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر آپ نے ہماری طرف سے کچھ باتیں بنا لی ہوتی، اگر آپ نے ہماری طرف سے کچھ باتیں بنا لی ہوتی. کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اگر آپ نے اپنی طرف سے کہہ دی ہوتی ہمارا نام لے کر کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، جبکہ وہ بات ہماری نہ ہوتی بلکہ آپ کی بات ہوتی. اگر آپ نے ہماری طرف سے کچھ باتیں بنا لی ہوتی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آگے کے الفاظ سنیے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یقیناً بڑی طاقت سے ہم آپ کو پکڑتے. یقیناً یاد رہے، لفظی معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا دونوں ہاتھ داہنا ہے. عام طور پر داہنے ہاتھ میں انسان کو طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے لیے یمین کا معنی طاقت کا ہوتا ہے. تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس بات پر آپ کو یمین سے داہنے ہاتھ سے پکڑتے، یعنی بڑی طاقت سے پکڑتے، بڑی مضبوطی سے پکڑتے. پھر کیا کرتے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کا شہ رگ کاٹ دیتے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ پھر ہم آپ کا شہ رگ کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر آپ کو ہم سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے. اندازہ لگائیے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر کوئی بات ایسی بنا دیتے جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہوتا، تو یہ اعلان رب تعالیٰ کا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے لوگ شریعتیں بناتے ہیں اور ہر سال لانچ کر دیتے ہیں. ہر سال بازار میں شریعت کی نئی نئی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے قیام اللیل کے دوران ایک صاحب نے مجھے یہیں پر ایک پیج دکھایا، جمعۃ الوداع کی نماز. ابھی کی بات بتا رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نماز. اور میں ان سے پوچھنے بھی لگا کہ اس میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ظہر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے کہا بھائی جمعہ کے دن ظہر کہاں سے آ گئے؟ بالکل اس میں ایسے لکھا ہوا ہے، جس نے جمعہ کے دن ظہر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار فلاں سورت، 10 بار فلاں سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار فلاں سورت، اس کے بعد فلاں سورت، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف اور فلاں فلاں کر کے اس نے نماز پڑھ لی. تو اس کے فضائل بے شمار ہیں، اور سب سے کم فضیلت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے گا اس کو اس نماز کا ثواب ملتا رہے. اور یہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں فیبریکیٹڈ شریعت میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں، ورنہ ایسی چیزیں معاشرے میں بنا بنا کر اتنی پھینکی گئی ہیں کہ کیا بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ بتائیے کہ ایسی کوئی نماز ہے، اس نماز کو اس طریقے سے پڑھنی ہے اور اسے پڑھنے پر یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ کیا یہ بتانے والے پر کوئی فرشتہ نازل ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے؟ یا رب تعالیٰ ان کے دلوں میں کوئی شریعت اتار رہا ہے؟ کوئی بھلا اتنے جسارت کے ساتھ، اتنی جرت کے ساتھ ایسی باتیں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہ کیسے نئی نئی شریعت بیان کر سکتا ہے؟ اور پتہ ہے آپ کو، یہ رمضان کے دنوں میں جبکہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، جب ہر شخص عبادت کے موڈ میں ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں سے کوئی نہ کوئی ایسی کتاب نکل آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلی شب میں یہ کرنا ہے، دوسری شب میں ایسا کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ فلاں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی شریعت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. ہر کوئی گھر سے شریعت بنا کر کے اس دن آپ کو یہ کرنا ہے، اس رات آپ کو یہ کرنا ہے. پتہ نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ رمضان کے دوسرے جمعہ عصر کے بعد ایسا کرنے سے اچھا جوڑا نصیب ہوگا. سب کمارے لگے ہوئے اس میں، کسی کو کچھ ہر مرض کی دوائی بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نام پر جھوٹ بولتے، یہی تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہوتا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ بات بنا لی ہوتی.
تو ہم انہیں طاقت سے پکڑتے، ان کا شہر کاٹ دیتے اور کوئی ہم سے انہیں بچانے والا نہ ہوتا۔ تو یاد رہے، اگر یہ باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم سنیں اور مسکرا کر آگے بڑھ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ صبح شام دن رات ہمارے موبائلوں میں ایسے پوسٹ آتے ہیں، یقین مانیں اگر ایک مشن ہم 50 60 100 لوگ بھی شروع کر لینا کہ کوئی بھی ہمارے موبائل میں ایسی چیز بھیجے، ہم اس کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں جیسے قرضہ دے دیا ہو کہ بھائی یہ بات آپ نے کہی کہاں سے، کس نے بتائی یہ بات، کہاں سے، ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا کر کے بتاؤ، جس نے آپ کو بھیجا اس سے پتا کرو، اس نے کس کو بھیجا ہے، کم سے کم کسی کو یہ تو محسوس کرایا جائے کہ ہم دین کے نام پر ایسی واہیات نہیں بک سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی اجازت نہیں دی تھی، ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کبھی بھی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز آئے اس قدر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہمیں رسول اللہ سے اس کی سند چاہیے، دلیل چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے آگے بڑھایا کیوں؟ کون ذمہ دار ہوگا ان بدعتوں کا، ان بنائی ہوئی چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پیچھے پڑ جائیں اور نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ بھائی ارے لوگ کچھ بھی بول، جی نہیں، کہاں سے بولا، کیوں بولا، ایک بار نہیں 10 بار ان کو میسج کیے، گھر پہنچ جائے گی کہ بھائی اس کی دلیل لا کے بھیجا کیسے آپ نے، بیٹھ جائیں ان کو پکڑ کے کہ نہیں آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، تاکہ وہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار تو سوچے کہ بھائی صحیح چیز آگے بڑھانی ہے ورنہ نہیں بڑھانی ہے۔ خیر، ایک بہت ضروری چیز میں آپ تک پہنچاؤں، سورہ معارج کی آیت نمبر 24 اور 25۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک مالدار بندوں سے ایک بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق والذین فی اموالہم حق معلوم، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مال میں ایک متعین حق ہے، ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور جو نہیں مانگتے ہیں اور محروم ہیں ان کا بھی۔ حضرت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ہم تمام کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے آزمائش کا، امتحان کا، کہ کسی اور کا رزق بھی اللہ نے کسی اور کو دے دیا تاکہ دو طرفہ آزمائش، جس کو نہیں دیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو دیا ہے وہ حقدار کو پہنچاتا ہے یا نہیں۔ جیسے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اب ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا مال تو ہمارے پاس ہے مگر اس کا حقدار کوئی اور ہے۔ اب ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے مال میں ایک مقررہ حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی وہ مانگ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو ان کا ہمارے مال میں کیا ہے، حق ہے۔ اور حق کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کم سے کم ہمارے مال میں جو زکوٰۃ ہے وہ تو فقراء اور مساکین کا اور مستحقین کا ہمارے پاس حق ہے، ہم نہیں دیں گے تو وہ حق تلفی مانی جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ لہذا کبھی بھی ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں یا ہم ان کا بھلا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ہمارے پاس دے کر ہماری آزمائش کر دی کہ تم انہیں پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے ہو۔ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی پل رہا ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کا دکھ کم ہو رہا ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کی پریشانی کم ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں آزمایا تو ہم اس آزمائش میں کھرے اتر رہے ہیں، کوئی تیر نہیں مار رہے ہیں، کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں، کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا حق جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ آج سورۃ الجن بھی پڑھی گئی ہے۔ سورۃ الجن کے بارے میں عجیب و غریب نظریات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو سورہ جن کو اتنی بار پڑھے گا ان کے موکل قابل ہو جائیں گے اور ان کے فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن مجید کی اس سورہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اسلاف نے ایسی کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا، ایسا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یاد رہے اس سورہ میں، سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے
معاشرے میں جادوگری کا اور کہانت اور نجومیت کا، یہ الفاظ سن لیں، جادوگری کا اور کہانت کا، نجومیت کا یعنی وہ ہاتھ بات دیکھنے کا، فیوچر بتانے کا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا بڑا شور تھا، بڑا زور تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پہلے، ہر طرف، آج بھی ہے، تب بہت زیادہ تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ شیاطین تھے، کچھ جنات تھے جن کا ایک فاسٹ کام تھا کہ وہ جنات کی لڑی بناتے تھے، چین بناتے تھے اور آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جب فرشتوں کو سونپے جاتے تھے تو وہ چپکے سے چرا کر ان فیصلوں کو سن لیتے تھے، تھوڑا بہت سن لیتے تھے، اور وہی فیصلے وہ دنیا میں آ کر اپنے آقاؤں کو، وہی جنہوں نے موکل پال رکھے تھے، جنہوں نے غلام بنا رکھے تھے، ان کو آ کے بتا دیتے تھے۔ پھر وہ اس میں ہزار جھوٹ ملا کر دنیا میں پھیلاتے تھے، اور یاد رہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی فیوچر بتانے والا ایک بات صحیح بتا دے اور 99 جھوٹ بتائے تو 99 بات پر اس کی گرفت نہیں کری جاتی ہے، اس کی ایک بات اگر صحیح بیٹھ جائے تو بس اسی کو لے کر لوگ یہ سمجھتے کہ دیکھا انہوں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہر سال کم سے کم الیکشن کے موقع پر سارے ایسٹرولوجر اپنی اپنی بھوشیوانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے ہی دن وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہر سال کوئی بڑا سا ٹورنامنٹ ہو تو کوئی بڑے بڑے ایسٹرولوجر اپنے اپنے بھوشیوانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے دن وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، مگر کوئی ان کے گھر جا کے ان کو نہیں پکڑتا کہ تمہاری یہ بھوشیوانی غلط کیسے ہوئی، تمہارا یہ علم کیسے دھوکہ دے گیا تمہیں، کوئی دوسرے پھر انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پھر اگلی بار پھر وہ دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی پہرے داری بڑھا دی، سخت کر دی۔ اب یہ جنات جب خبریں چرانے کے لیے جاتے تو کہیں بھی ان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا اور ایک دم سے یہ مار گرائے جاتے تھے۔ تو شیاطین کے سردار نے کہا کہ بھائی پتہ کرو کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی یہ تیاری چل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم روڈ میں جب ایکسٹرا سیکیورٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں خود تجسس ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کن کے لیے یہ سب معاملات ہیں۔ تو انہیں پتہ لگا کہ پتہ کرو یہ معاملہ کیا ہے، سیکیورٹی ٹائٹ کیسے ہو گئی ہے۔ تو جنات کی ٹولیاں دنیا کے کونوں میں بکھر گئی، ایک ٹولی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب مقام نخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ اس کی کمنٹری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، قل اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اوحی الی، مجھے یہ خبر دی گئی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو واقعی لاجواب قرآن، ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو لاجواب قرآن ہے، یہدی الی الرشد، یہ تو رشد کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یہ جو گروہ تھا نا جنوں کا، یہ تو ایک بار قرآن سن کر فوراً ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے بتایا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ہم نے پایا کہ یہ تو پہرے داروں سے اور شعلوں سے بھر دیے گئے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور پہلے تو ہم گھات لگا کر جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ سورہ جن کی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہوں میں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہمارے تو اڈے بنے ہوئے تھے، ہم تو جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب اگر کوئی سننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر شعلے برس رہے ہیں، اس پر شعلے برس رہے ہیں۔ لہذا یہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا۔ یہاں جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنوں نے کہا کہ لوگ ہم سے جس قدر ڈرتے ہیں ہماری شرارت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہماری عجیب و غریب سوچ ہے کہ ہم ان سے بے حد ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے انسان ہم سے ڈرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری شرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان سے اس طرح نہیں ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ ہمارا کیا کر دیں گے، کیسا کر دیں گے۔ یاد رہے وہ ایک مخلوق ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی محدود طاقتیں دی ہیں، انتہائی لمیٹڈ طاقتیں دی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہیں وہ کر سکیں. اگر ان کو ایسی طاقتیں حاصل ہوتی جیسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو ہماری زندگی وہ دشوار کر دی ہے، ہمیں وہ جینے نہیں دیتے. مگر وہ جو چاہیں وہ کر سکیں، جیسے چاہیں وہ کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو اللہ نے اس طرح کی طاقتیں نہیں دی ہیں. ہمیں ان سے ایسے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کی شرارت اور بڑھ جائے، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے جو بھی اللہ کا کلام وغیرہ ان کو پڑھیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور مضبوط رہیں. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ ڈریں گے اسی قدر ان کی شرارت بڑھتی چلی جائے گی. آج کی آخری آیت سورۃ القیامہ سے ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، یہ 4 آیتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا. یہ حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے وجہ جان لیں کہ اس حکم کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا تو ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہیں جائے، کہیں کوئی بات مس نہیں ہو جائے، تو جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن پر جلد بازی کرتے ہوئے آپ اپنی زبان نہ ہلائیں. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرانا اور اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری. کس کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ کی. ان علینا جمعہ و قرآن، اسے جمع کرانا اور اسے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب ہماری طرف سے پڑھ دیا جائے تب آپ پیچھے پیچھے پڑھا کریں، ساتھ ساتھ میں نہیں پڑھا کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہماری طرف سے پڑھ دیا جائے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو ہمارے پڑھنے کی آپ اتباع کریں، پیچھے پیچھے پڑھا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اسے کھولنے اور بیان کرنے، واضح کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. حضرین کرام، یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر مختلف خیالات پیدا ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. یاد رہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کتنا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کرنا چاہا تو زمین سے آسمان تک کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی. اللہ رب العالمین اس کتاب کا ایک لفظ اور ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. یہ رب تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں. اس کتاب کو پڑھانا، اس کی حفاظت کرانا، اس کو جمع کرانا، اس کی ترتیب دینا، اس میں سے کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں. آپ کی ذمہ داری تو صرف اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. باقی اس کے ایک ایک ورڈ کی حفاظت، اس کی جمع، اس کی ترتیب، اس کو سب کچھ کرانا، یہ کس کی ذمہ داری؟ اللہ. سورہ اعلیٰ میں آپ پڑھیں سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں. یہ اللہ رب العالمین نے یقین دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم یہ قرآن آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ تو یہ قرآن ہے جو ہم نے لگ بھگ سن لیا، ایک پارہ بچا ہے. لیکن جو اللہ نے اس قرآن کو بیان کیا ہے، جو اس قرآن کو ایکسپلین کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس قرآن پر جلد بازی نہ کریں. تو کس قرآن پر؟ پہلے سے 30ویں پارے تک پر یا اس کے تھوڑے سے حصے پر؟ کس قرآن پر جلد بازی نہ کریں؟ پورے قرآن پر نا. آپ اس قرآن پر جلد بازی نہ کریں. اس کو جمع کرانا، اس کو پڑھانا، اس کی ترتیب، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس قرآن کا بیان کا معنی ہوتا ہے کسی گرہ میں بند چیز کو کھولنا، کہ کوئی چیز بند ہے اسے کھولنا، واضح کرنا. یعنی اس قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے. تو قرآن جو ہے وہ تو پہلے سے 30ویں پارے تک ہمارے سامنے ہے، مگر اس کی جو وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کہاں؟ یاد رہے قرآن مجید میں جو آیات طلب ہیں، جو میں ابھی 2-3 دن پہلے سمجھا رہا تھا، قرآن مجید میں وہ آیتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے منع کیا ہے، ان آیتوں کی ساری وضاحت، سارا بیان
اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہے، وہی قرآن کا بیان ہے، اور ہم قرآن کے آیات طلب پر، یعنی قرآن مجید میں جو آیتیں ڈیمانڈنگ ہیں، جن میں ہم سے کچھ طلب کیا جا رہا ہے، ان پر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بنا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ابھی ہم نے آپ کا سنا کہ ہماری طرف سے اگر آپ کوئی بات بنا لیتے تو ہم آپ کو چھوڑتے نہیں۔ کوئی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے، بلکہ شریعت کے نام پر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، ایک منٹ اور، پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جب سے